ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ. روزہ رکھیا، روزہ رکھ کے تو ماشاءاللہ بعد جماعت نماز ادا کرنے ہیں پھر ہور کوئی کاروبار کریں گے. ماشاءاللہ جی مسجد پہنچ گئے ہیں. ویرو نے وضو کر لیا سارے شاہ صاحب نے. یہ بھی گل بعد دساں گا کی وعدہ کیتا سی بعد دساں گا. ہوں اسی بھی وضو کر لیے. لیٹ ہو گیا. لیٹ ہو گئے نہیں علی جماعت کھڑی ہونی ہے. میت کے ذمے قضا روزے. دوسرا روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے میل جول کا مسئلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس بات کے اندر آیا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ اس کے روزوں کے بدلے میں روزے رکھے. متفقون علیہ. مطلب ایک بندہ بیمار ہوا تو کچھ روزے نہیں رکھ سکے پھر فوت ہو گیا. اس حدیث کے پاک کے مطابق وہ بیٹا یا وہ بیٹی ولی کا مطلب ہوتا ہے وہ پیچھے سرپرست یا وہ ذمہ دار. اس حدیث کے مطابق ولی ہے جڑا میت کا قریبی بیٹا وغیرہ وہ رہ گئے روزے جڑے وہ پورے کرے گا. اس حدیث کے مطابق امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیتا ہے کہ میت کے ذمے جڑے روزے رہ جاتے ہیں خدا ولی جڑا وہ روزہ رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے کے اندر یہ کچھ کرنا سی. قوت میں مسئلہ پوچھا کہ اللہ میری اماں مر گئی ہے کہ وہ ذمے غالباً 2 مہینے کے روزے رہ گئے. پچھلے سال بھی میں رکھا ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ذمے کوئی قرضہ ہوتا تو اپنی دے دی کہ روزہ کر رہے میں مکانا تھا. آج کل نہیں لانے کرتے جناب ہوتے ہیں کہ بھائی جڑے پیسے میرے ہوتے ہوتے ہیں وہ فلانے بیٹے نام نہیں کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ قرضہ دیتے ہوتے پھر یہ بھی قرضہ فرض روزے جڑے رمضان کے روزے یہ بھی رکھنا چاہیے. بہرحال معلوم ہوا کہ ہوں سارے محل کے اندر ساری عمر ہی روزے منڈا بیچارہ کی کرے گا وہ اپنے نہیں رکھنا چاہیے تو انہیں اپنے ابے کے روزے کی
شخص روزہ رکھ سکتا ہے نہ ہی میت کی طرفوں نماز پڑھی جا سکتی ہے، بھی حدیث پاک ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کوئی شخص مر جائے تو نہ تو وہ نمازاں پھر پڑھیاں جا سکتی ہیں مرنے والے دیا، نہ وہ روزے رکھے جا سکتے تاویاں روزے رکھے جا سکتے ہیں، صرف یہ کیتا جا سکتا ہے کہ جن روزے کسی نے چھڈے دے انہیں فدیہ جڑا ہے وہ کسی غریب مسکین میں دے دیا جائے۔ ویسے بھی تسی جانتے ہو کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ بارے بات آ گئی ہے کہ جس دن روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اس دن کسی مسکین کو فدیہ دے گا، بیمار آدمی کا ہی ہے وہ بھی فدیہ جب وہ فوت ہو جائے تو وہ مگر فدیہ دے کے مرنے والے کی جان جی وہ چھڈائی جائے گی۔ ہم تسی دیکھ لیا کہ مرنے والے کے بارے کنی اسلام کے اندر تحقیق ہوئی اور کنی بارے علماء کی مختلف رائے ہیں۔ ایک تو وہی ہے کہ روزے رکھنے چاہیے، اور دوسری حدیث یہ بھی سامنے آ گئی کہ روزے کسی کی طرف رکھے نہیں جا سکتے، وہ زندگی رکھے نہیں جا سکتے یا موت کے بعد بھی نہیں رکھے جا سکتے، اس بارے میں بھی علماء کرام نے بحث کی ہے۔ پھر یہ کہ کیا رمضان کے روزہ کے بارے سی گالیاں نظر منی کی سی کسی بندے نے روزے کی مطلب نظر مان لی ہے نا کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھا گیا، نظر وہ بھی بڑی سخت روزے ہوتے ہیں، نظر مننی کی پوری کرنی پڑتی ہے۔ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ کہ جڑے صحیح لوگ ہیں وہ اپنی نظر پوری تو نظر کی سی اور پھر بہت ہو گیا تو وہ بارے یہ ہے کہ بھائی وہ ولی جڑا پیچھے روزہ رکھے گا۔ بہرحال اس ایک طویل ہوگی طویل ایسا میں تھوڑی سادہ جی بات کرنا کہ میت کے روزے دے نہیں رکھے جان گے، لیکن میت کی طرفوں انسان کے واسطے بہتر ہے کہ وہ روزے جڑے رہ گئے ہیں انہوں کے بجائے مساکین فدیہ ادا کریں۔ فدیہ کے بارے میں دس رہا ہے کہ وہی ہے جڑا فطرانہ سی دے دے گا تو بہتر ہے۔ لیکن دیکھو سارے بہت کسی اپنے مرنے والے کے بارے یہ سوچا ہوئے کہ یار میں وہ روزے رکھا بلکہ اپنے یہ نہیں سوچنے ہوتا پہ کہ میں بھی رکھ مصیبت گئی رہی سن، لیکن بہرحال اس بات تو یہ چیز کے سامنے آ گئی کہ روزہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، یہ اگر رہ جائے تو یہ بارے مرنے تو بعد پریشانی ہوتی ہے کہ رکھنے ہیں کی کرنا ہے۔ مسئلہ سانو بہرحال معلوم ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ کہ روزے اگر کسی میت میں رہ گئے ہیں اور کچھ نہیں کہ کم از کم انسان کو دے بجائے فدیہ ضرور دے دینا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اگلا مسئلہ جہاں میرے بھائی بیوی سے میل جول کا مسئلہ روزے کی حالت میں کل کچھ اس سلسلے کے اندر لوگوں نے اس بارے میں کل دینے بھی مسئلے پوچھے ہیں، ٹیلی فون بھی آیا، کچھ لوگ اپنے سے گفتگو کر رہے سن کے آخر روزے کی حالت کے کتوں تک جڑا کوئی شخص ہے جڑا اپنی بیوی کے نال میل جول کر سکتا ہے، اس سلسلے کے اندر 2 حدیثاں میں تھوڑی دیر پیش کرنا۔ یہ مسئلے ایسے ہیں جڑے سانوں سارے پیش آتے ہیں اور ہر بندے کو حدود معلوم ہونی چاہیے کہ فرق آنا چاہیے کتوں تک ہر بندے کو پتہ اپنے بارے میں پتہ ہے کہ میں کتنا کنٹرول اور ضبط نفس میں کتنا، لیکن حدیثاں کی روشنی کے انسان کو اپنا رستہ تو تلاش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کے اندر پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین۔ یہ تو تسی یہ بھی دیکھو کہ سارے جڑے سلف سن وہ کس حد تک مسئلے دسن کے اندر باریکیاں لوگوں کو دس چھڑتے سن۔ ایسی گلاں جڑیاں اج میں مسجد کر لگا 100 باری سوچنا کہ جڑے لفظ استعمال کریں باتاں باتاں گڑی نہ کتنے پڑ جائے 100 انسان اندیش، لیکن اس دور سے دیکھو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ازواج مطہرات میں جا کے کیسے کیسے نال مسئلے بھی پوچھ کر دیتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیوی نال کس حد تک میل جول اور اختلاط کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کے باوجود ساڈے نال میل جول کر لیتے سن، یعنی میل انہوں نے ایک ادب کے لفاظ استعمال کرتے ہیں نا، انہوں کا مطلب یہ سی
جنسی عمل نہیں کرتے باقی نال لیٹ جاتے ہیں اور جنسی عمل تو علاوہ سب کچھ جڑا ہے کر لیتے رہے. پھر آخر کے اندر انہوں نے فرمایا لیکن تسی جو بھی یاد رکھو کہ اللہ کے پاک پیغمبر جو ہے نا وہ اپنے نفس پہ بہت ہی قابو رکھنے والی شخصیت تھی. ایک تیرہ حدیث پاک ہو گئی ہے. اتوں سانوں پتہ چلیا کہ روزہ اگر رکھا دا کسی میں اپنے نفس پہ قابو ہوئے تو وہ جنسی عمل تو علاوہ اس تو پہلے سارے میل جول اور اختلاط کر سکتا ہے. ایک دوسری حدیث اس بارے میں بیان کر کے اج کا درس ختم ہوئے گا کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش آیا. ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں روزہ رکھا دا ہے میں اپنی بیوی کے نال کس حد تک حدود کی کتوں تک یعنی وہ لپٹنا وہ لیٹ جانا اور جنسی عمل تو علاوہ وہ حاضر اٹھانا وہ بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرخص لہو فرخص لہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت دے دی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو لیٹ جائے کر اور تو وہ اختلاط کر سکنا. لفظ استعمال ہوا ہے انل مباشرہ. مباشرہ عربی زبان میں کہتے ہیں لپٹنے نال ملنے جنہیں بچیاں کی چنیاں لے لیندے ہیں انہوں نے لیٹ جانے ہیں جبکہ پا لینے ہیں ایسے جہے اعمال کو مباشرہ کیا جاتا ہے. تو فرخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی. پھر ایک اور شخص آ گیا اور اس نے بھی یہی سوال کر دیا. بات چاہیا ہوا ہے انہوں نے پہلے کی گل نہیں سنی تو فنہاہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت نہیں دی. انہوں کہنے لگے اپنی بیوی کے لاگے نہ جانا روزے کی حالت. پھر حدیث جس بندے نے روایت کی تھی انہیں کہ اپنی طرفوں کچھ الفاظ پایا. انہیں فرمایا کہ جس آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتے ہو لپٹ سکتے ہو وہ شخص بوڑھا تھا. وہ شیخ ہو وہ ایک بوڑھا شخص تھا اور جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی وہ شاب تھا وہ ایک نوجوان آدمی تھا. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب لگا لیا ایک بوڑھا آدمی ہے وہ کہڑا کوئی بےوش ہے نہیں ہے وہ اپنے نفس پہ بہت کنٹرول کر سکتا ہے. اگر اپنی بیوی کے لیٹ بھی جائے گا تو وہ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھے گا اینا گاہ نہیں بدے گا کہ روزہ ہی توڑ پڑے. لیکن جب نوجوان بندے نے مسئلہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے منع کر دیتا کیونکہ آپ کو پتا سی کہ ایک نوجوان ہے وہ اگر اپنی بیوی کے روزے کی حالت لیٹ جائے گا وہ اختلاط کر لے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گاہ بندہ روزہ ہی نہ کہتے توڑ پڑے. تو یہاں دونوں حدیثوں کے پھر سانوں کلیئر ہوا مسئلہ بالکل صحیح سمجھ آ گیا. اگر کسی شخص کو اپنے نفس سے کنٹرول ہے میں اپنی بیوی نال لیٹ جائے میل جول کر لوں لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا انہوں پتا کہ نوجوان میرے کو غلطی ہو جائے گی میں کسی روزہ ہی نہ توڑوں اور روزہ توڑن کا جڑا کفارہ اس کل سن لیا تو ایسے شخص کو بالکل پھر ایسی اجازت نہیں دیتی جائے گی. لیکن فی نفس ہی اس مسئلے میں سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ سوائے جمع کرنے دے اس کو پہلے ویسے اجازت موجود ہے اور وہ انسان کا روزہ جو ہے خراب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸੌਣਾ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ।